السلام علیکم۔ رنگیلا پروڈکشن کے تحت بننے والی اس فلم کے سرمایہ کار اور ہدایت کار اداکار رنگیلا تھے، جس کی کہانی بھی رنگیلا نے ہی لکھی۔ ڈائلاگ اور سکرین پلے بشیر نیاز نے تحریر کیے۔ عکس بندی کا کام رشید کاردار، اکرام شاہ اور گورڈن کلارک نے مکمل کیا۔ فلم کی تمام تر شوٹنگ ایورنیو اسٹوڈیو اور اے ایم اسٹوڈیو لاہور میں کی گئی، لیکن اس کی شوٹنگ کا کچھ کام لندن میں بھی مکمل کیا گیا اور 1970 کی اس 101 نمبر پر ریلیز ہونے والی اردو فلم کا نام تھا رنگیلا۔ رنگیلا کے اہم اداکاروں میں رنگیلا، نشو، سائقہ، عقیل، سلمیٰ ممتاز، منور ظریف، سلطان راہی، زرکا، مینا چودھری، نجم الحسن، مظہر شاہ، الیاس کشمیری، ایم ڈی شیخ، جگی ملک، منیر ظریف، رشید ظریف، چھبیلا، ننھا، لاڈلا، زلفی، امین ملک، بانکا، رفیق ٹنگو، عابدہ ٹنگو اور امداد حسین شامل تھے۔ فلم کی کہانی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی ابتدا ایک غریب مگر پڑھے لکھے سونے اداکار رنگیلا سے ہوتی ہے، جو بیکار ہونے کی وجہ سے اپنی غریب ماں اداکارہ سلمیٰ ممتاز اور ماموزاد شمع اداکارہ سائقہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ شمع سونے سے محبت کرتی ہے، جبکہ سونا خوابوں میں گم رہتے ہوئے اپنی ایک خیالی محبوبہ اداکارہ نشو سے محبت کرتا ہے۔ ماں کے مجبور کرنے پر سونا نوکری کے لیے شہر آتا ہے۔ اب شہر میں ایک رئیس اداکار نجم الحسن کی بیٹی سلمیٰ اداکارہ نشو، جو جاوید اداکار عقیل سے محبت کرتی ہے۔ جاوید اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا جاتا ہے، مگر اس کا چال باز چچا زاد اسلم اداکار سلطان راہی جاوید کی جھوٹی شادی کی خبر سلمیٰ کے گھر پہنچا دیتا ہے، جس پر سلمیٰ صدمے کی وجہ سے سکتے کا شکار ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے ہنسانے کی تجویز دیتے ہیں۔ ادھر سونے کو ایک ڈرامہ کمپنی والے نوکری دے دیتے ہیں، جہاں آ کر بیمار سلمیٰ سونے کی اداکاری سے ہنس کر اپنا سکتا توڑ دیتی ہے۔ سونا اپنی خوابوں کی شہزادی کو حقیقت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اب سلمیٰ کا باپ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے سونے کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ یوں سونا اور سلمیٰ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ ادھر اسلم کو سلمیٰ کا سونے کے ساتھ رہنا سخت ناپسند ہوتا ہے، مگر سلمیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ شہر میں رہتے سونے کی دوستی ایک چور جوشیلے اداکار منور ظریف اور اس کے گروہ سے ہو جاتی ہے۔ اسلم سلمیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کروانے کی کوشش کرتا ہے، مگر گھر میں موجود سونا اور اس سے ملنے آئے جوشیلے اور اس کے ساتھی اسلم کے بندوں کو مار مار کر انہیں بھگا دیتے ہیں، جس پر سلمیٰ کا باپ سونے کا مزید احسان مند ہو جاتا ہے۔ اب سونا گاؤں جا کر ماں سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے، جہاں اس نے ماں کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ سونا گاؤں آ کر قرض ادا کر دیتا ہے اور اپنا گروی مکان چھڑوا لیتا ہے، مگر ادھر شہر میں سلمیٰ کا محبوب اور منگیتر جاوید لندن سے واپس آ جاتا ہے اور سلمیٰ اور اس کے باپ کے ساتھ ملاقات میں یہ راز کھلتا ہے کہ اسلم نے جاوید اور سلمیٰ کو دونوں کی جھوٹی شادی کی خبر دے کر ایک دوسرے سے بدگمان کیا تھا۔ یوں دونوں کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ جاوید غصے میں اسلم سے ملتا ہے، مگر اسلم چالاکی سے اس کے سامنے سلمیٰ اور سونے کے تعلقات کا ذکر کر کے اسے دوبارہ سلمیٰ سے بدگمان کر دیتا ہے۔ سونا اپنی ماں اور شمع کو شہر لے آتا ہے اور انہیں اپنی اور سلمیٰ کی محبت کا بتاتا ہے، لیکن اس کی ماں شمع کی محبت میں صاف انکار کر دیتی ہے۔ سلمیٰ کی سالگرہ کی رات سونا اس سے اظہار محبت کرتا ہے، مگر سلمیٰ اس کو بے عزت کر دیتی ہے اور اسے مسخرہ اور بدصورت کہہ کر بلاتی ہے۔ مزید یہ جاوید کو اپنا منگیتر کہہ کر اس کا تعارف کروانے پر سونے کا دل بری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دکھی دل سے ماں کے پاس آ کر یہ شکایت کرتا ہے کہ وہ بدصورت کیوں ہے، جس پر اس کی ماں اسے دلاسا دیتی ہے، مگر سونا زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر شمع سلمیٰ کے پاس جا کر اسے خوب سناتی ہے۔ سلمیٰ اب سونے کے پاس آ کر اس سے جاوید کو واپس لانے اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی دور کرنے کی درخواست کرتی ہے، لیکن سونے کے گھر سے واپسی پر اسے اسلم کے گنڈے اغوا کر لیتے ہیں، مگر راہ سے گزرتے سونے کا دوست جوشیلا، جس کے ساتھ اداکار مظہر شاہ بھی ہوتا ہے، وہ سلمیٰ کو بدماشوں کے چنگل سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ سونا جاوید سے مل کر اسے سلمیٰ کی محبت کا یقین دلاتا ہے اور خود اس کے راستے سے ہٹ جانے کا وعدہ کرتا ہے، مگر جاوید اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ نتیجتاً سونا اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے کہ اب وہ سلمیٰ کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ گھر میں دلہن بنی شمع اور ماں سونے کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ سونا پہنچ جاتا ہے، جس کی زخمی آنکھیں دیکھ کر ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ ادھر جاوید سلمیٰ کو جا کر سونے کی قربانی کا بتاتا ہے، جس سے سلمیٰ کو سونے کی محبت کا یقین ہو جاتا ہے، مگر ادھر سونا ان کے پہنچنے سے پہلے دلہن بنی شمع اور ماں کے ہاتھوں میں اپنی آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے۔
اور سونا کی موت کے ساتھ ہی شمو اور اس کی ماں بھی اس کے غم میں اپنی جان دے دیتی ہیں۔ سلمہ اور جاوید کے آنے پر سونا دنیا سے جا چکا ہوتا ہے اور اس کی محبت کی کہانی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس فلم کو اگر ماسٹر پیس کہا جائے تو کم نہ ہوگا، جس میں تمام اداکاروں نے اپنے کرداروں سے بھرپور انصاف کیا۔ رنگیلا ایکٹنگ کے اس معیار پر نظر آئے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مہمان کرداروں میں الیاس کشمیری اور مظہر شاہ کمال کر گئے۔ منور ظریف کا کردار بھرپور تھا۔ سائقہ پہلی بار جذبات نگاری کرتی شاندار لگی۔ سلمیٰ ممتاز کی ایکٹنگ تو ہمیشہ ہی لاجواب ہوتی ہے، مگر نشو، عقیل اور سلطان راہی بھی پیچھے نہ رہے۔ 1969 کی دیا اور طوفان کے بعد یہ رنگیلا کا دوسرا بلاک بسٹر ماسٹر پیس تھا۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مالا، آئرن پروین، تصور خانم، احمد رشدی، منور ظریف اور رنگیلا کے گائے گانوں کی شاعری وارث لدھیانوی، فیاض ہاشمی، خواجہ پرویز اور کمال احمد نے کی، جس کا میوزک کمال احمد اور نذیر علی نے ترتیب دیا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں تصور خانم کا مشہور زمانہ گیت وے سب تو سونیاں ہائے وے من موڑیاں میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی۔ ناظرین، یہ گیت اس فلم میں 2 بار گایا گیا۔ پہلی بار اسے نشو پر پکچرائز کیا گیا اور دوسری بار یہ سائقہ پر عکس بند ہوا۔ مالا کا گایا ہوا اس فلم کا دوسرا مشہور گیت کس نے توڑا ہے دل حضور کا، کس نے ٹھکرایا تیرا پیار، یہ گیت اداکارہ مینا چودھری پر فلمایا گیا۔ آئرن پروین کا ارے تو ہے بڑا نادان، یہ گیت اداکارہ نشو پر شوٹ ہوا۔ رنگیلا کا ہم نے جو دیکھے خواب سہانے آج ان کی تعبیر ملی، یہ گیت اداکار رنگیلا پر ہی پکچرائز ہوا۔ ہم نے جو دیکھے خواب سہانے آج ان کی تعبیر ملی۔ احمد رشدی کا جھلکی دکھلا کے دل لے لیا بجلی گرا کے دل لے لیا، یہ گیت بھی اداکار رنگیلا پر ہی عکس بند ہوا۔ جھلکی دکھلا کے دل لے لیا، ہوئے بجلی گرا کے دل لے لیا، وہ مر گئی مجھ پہ ہائے اللہ ہائے 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 اللہ۔ رنگیلا اور منور ظریف کا چھیڑ کوئی سرگم راگی، یہ گیت اداکار رنگیلا اور اداکار منور ظریف پر ہی فلمایا گیا۔ چھیڑ کوئی سرگم ہو راگے، چھیڑ کوئی سرگم ہو راگے۔ ناظرین، یہ فلم 18 ستمبر 1970 بروز جمعہ کو پنجاب اور 2 اکتوبر 1970 بروز جمعہ سندھ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے آڈین، فیصل آباد کے آڈین اور منروا، رحیم یار خان کے گلیکسی، راولپنڈی کے ناز، پشاور کے میٹرو اور لاہور کے ناز میں اس فلم کو ریلیز کیا گیا۔ فیصل آباد، رحیم یار خان، راولپنڈی اور پشاور کے سینما کی معلومات کے لیے ہم جناب طفیل شاہ صاحب، عتیق الرحمان صاحب، زوار کامریڈ صاحب اور محترم انوار الحسن کے شکر گزار ہیں۔ اس فلم نے 53 ہفتے کے بعد گولڈن جوبلی مکمل کی اور اپنی شاندار کہانی کی وجہ سے نہ صرف یہ 8ویں سپر ہٹ فلم قرار پائی، بلکہ اس فلم میں معاون اداکارہ کے طور پر سائقہ اور بہترین مصنف کے طور پر رنگیلا کو 2 نگار ایوارڈ بھی ملے۔ یوں یہ فلم اپنے شاندار نغمات اور بہترین کردار نگاری اور پکچرائزیشن کی بدولت پاکستان کے ماضی کی خوبصورت اور کلاسک فلموں میں شمار ہو گئی۔ تو یہ تھا فلم رنگیلا کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ گلفام کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔